سے تعبیر کیا ہے، پھاڑ دینا، یہ ہے صلاحیت. اور اس کے بعد قبول کی جو صلاحیت ہے اسلام کی، جی اسے اللہ تبارک و تعالی نے اس آلے سے تشبیہ دیا ہے جس سے شرح کی جاتی ہے. اور دل جو ہے وہ جرم مشروع ہے. جی تو گویا جب چیز کھل جاتی ہے تو کھلی ہوئی چیز کے اندر باہر سے کوئی چیز داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، کھلی ہوئی چیز کے اندر یہ اسلام داخل ہو جاتا ہے. کیا سائنٹیفک بات کہی ہے. یعنی کسی چیز کے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو کھولا جائے. جی تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے، جس کو اسلام دینا چاہتا ہے کہ اسلام اس کے دل میں جائے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اسے خوش شرح کرتا ہے، خود آپریٹ کرتا ہے. اب جب وہ چیز کھل جاتی ہے تو چیز کے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز تنگ ہو. تنگ چیز میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی. جی اس کو کھولنا ضروری ہے. تو جب اللہ کھول دیتا ہے تو اسلام اس کھلی ہوئی چیز کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اللہ نے وہی فرمایا یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کا آپریشن کر دیتا ہے. یشرح مشرح کے اوپر لٹا کر کے چیر دیتا ہے تاکہ اسلام اس کے اندر داخل ہو سکے. کیا بات ہے، تعبیر دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. ایسی کوئی بات کرتا ہے کیا؟ دیکھو کتنی شاندار بات کہی. جی اس کے برعکس وَمَن يُرِيدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے، تو يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو اس کے سینوں کو تنگ کر دیتا ہے. اب چیز تنگ ہو گئی تو باہر سے کوئی چیز اس کے اندر کیسے داخل ہوگی؟ باہر سے کسی چیز کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز کھلی ہوئی ہو، تنگ نہ ہو. تو يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا. اور اس کے بعد تعبیر کتنی اچھی ہے، ضَيِّقًا حَرَجًا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اس کو حرجن پڑھا، رے کے زبر کے ساتھ، بفتح الرائی. تو بعض صحابہ نے پڑھا حرج بکسر الراء. تو حضرت عمر نے کہا بنو مدلج کے کسی چرواہے کو بلاؤ. چرواہے ان کی عربی بڑی اچھی ہوتی تھی، شاندار عربی ہوتی تھی. کسی نے لکھا ہے کہ وہ سورہ کہف میں الرقیم کا کیا مطلب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اصحاب کہف مر گئے 300 سال کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد زندہ رہے پھر مر گئے، تو ان کی قبریں بنا دی گئیں اور قبروں پر کتبے لگا دیے گئے کہ یہ صاحب ہیں. تو اس کتبے کو رقیم کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک لغوی جو ہے، جو ڈکشنری لکھتے ہیں، رقیم کا معنی تلاش کرنے کے لیے اس قبیلے میں اس قبیلے میں اس بدو کے ساتھ اس چرواہے کے ساتھ گھومتا رہتا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی، ایک بدو اپنے بچے کو ایک روٹی دے کر کے پیڑ کے نیچے بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے تو یہیں بیٹھ، ہلنا نہیں یہاں سے، میں ذرا کام کر کے آتا ہوں. اب جب ادھر سے آیا تو دیکھا کہ بچہ خوب رو رہا ہے. کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ مایوب کی کیوں رو رہا ہے؟ بولے جاء الکلب واخذ الخبز وذهب الى الرقیم. بچہ بولا چھوٹا سا، بولتا ہے ایک کتا آیا، اس نے روٹی میرے ہاتھ سے چھین لی اور وہ غار میں چلا گیا. اسی وجہ سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رقیم کا مطلب وہ غار ہے جس غار کے اندر اصحاب کہف تھے، نہ کہ کتبہ. جی وہ بچہ اتنا زبردست عربی جانتا ہے. ہمارے ہاں تو بچوں کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں. جی جاء الکلب واخذ الخبز وذهب الى الرقیم، کہ کتا آیا، روٹی لے لیا اور وہ غار میں چلا گیا. کیا بولتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بنو کنانہ کے کسی راعی کو، کسی شیفرڈ کو بلایا جائے، چرواہے کو. آیا، کہا کہ حرج کا تم کیا معنی لیتے ہو؟ ما معنی الحرج عندکم، تمہارے نزدیک حرجہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ وہی نا، ضیقاً حرجاً. حرجہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہا کہ شجرۃ
بین اشجار، ایسا درخت جو کئی درختوں کے درمیان ہو، یعنی بہت سارے درخت ہوں اور ان درختوں کے بیچ میں ہو. لا تصل الیہ رائیۃ وحشیہ، کوئی جانور اس کا پتا کھانے کے لیے وہاں تک نہ جا سکے اور نہ کوئی چرواہا جا سکے. یعنی اتنے گھنے درختوں کے درمیان وہ درخت ہے کہ کوئی نہ چرواہا وہاں پہنچ سکتا ہے کہ پتیاں توڑنے، اور نہ کوئی جانور وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ پتے کھا لے. حضرت عمر نے فرمایا كذلك قلب المنافق لا يصل الیہ شیء من الخیر، ایسے ہی کافر اور منافق کا دل ہوتا ہے کہ وہاں تک کوئی خیر کی چیز نہیں جا سکتی. کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ، بڑے لوگ ہیں یہ سب، کتنے بڑے لوگ ہیں. سائنس نہ پانی بھرے ان کے ہاں. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کالج میں نہیں گئے، جی صرف مدرسۃ الرسول کے اندر انہوں نے پڑھا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں انہوں نے پڑھا ہوا ہے. یہ وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں. جی اللہ. اور حرج کے بعد ایک مثال دی گئی ہے، کانما یصعد فی السماء، جیسا کہ اسے آسمان میں چڑھایا جا رہا ہو. آسمان میں بلندی، کل ما علاک فاظلک والسماء، کوئی بھی چیز جو تم سے بلند ہے، جیسے سحاب کو بھی سما بولتے، بادل کو بھی، اس لیے کہ ہم سے اوپر ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہم سے اوپر، کل ما علاک، ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر ہو فہو سما، اسے سما کہہ سکتے ہیں آپ. اتنا تنگ کی مثال دی جا رہی. کیا زبان ہے، اللہ اکبر، رب ہی بول سکتا ہے ایسا. کانما یصعد فی السماء، جیسا کہ اسے آسمان پر چڑھایا جا رہا ہو، بلندی پر. دیکھو ہم لوگ سائنس میں پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں بچوں کے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، ہمارے خود کے اسکول میں، ہمارا جو اسکول ہے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جب اوپر سے تم نیچے آتے ہو، اوپر سے نیچے آتے ہو، تب تم کو تھکن نہیں ہوتی، آرام سے نیچے اتر جاتے ہو، طاقت نہیں لگتی. بولے نہیں، آرام سے. چڑھنا ہوتا ہے تو بولے تکان ہو جاتی ہے، اوپر چڑھو تو. یصعد فی السماء، اوپر کی طرف چڑھو تو تکان ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دو مجہودات ہیں، دو کوششیں ہیں. ایک ایکشن ہے، عمل ہے آدمی کا، او چڑھ رہا ہے، اور پیچھے سے قوت کشش، گریوٹی اس کو کھینچ رہی ہے. گویا کہ کوئی آدمی جا رہا ہو تو کسی کی ٹانگ پکڑ کر پیچھے سے کوئی کھینچ رہا ہو، تو گویا کہ ایک عمل ہے، اس کے مقابلے میں پیچھے کی طرف ری ایکشن ہے. جی یہ ایکشن ہے پیچھے کی طرف سے، قوت جاذبیہ کا، گریوٹی کا ایکشن ہے. اسی وجہ سے آدمی تھک جاتا ہے. ایک تو وہ عمل کرتا ہے، آگے ایسے بڑھتا ہے، لیکن پیچھے سے وہ گریوٹی اس کی ٹانگ کھینچ رہی ہے نا، آدمی تھک جاتا ہے ایسے. تو بلندی تک پہنچنے میں بہت دشواری ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ایسے ہی حرج ہو جاتا ہے، کانما یصعد فی السماء، گویا کہ اسے بلندی کی طرف. میں تشریح نہیں کر سکتا کیا بات کہی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ. اس طرح ہمارا رب کلام کرتا ہے، اس طرح بولتا ہے وہ. جی دنیا تو چیزوں کو تلاش کرنے میں سائنس کو بروئے کار لاتی ہے. قرآن حکیم مانا تو چھوڑو، الفاظ کی سائنس بیان کرتا ہے، لفظوں کی سائنس اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایک ہے جن اور ایک ہے انسان. انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا اور جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا، دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. وہ کہہ رہے ہیں وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. جنوں نے انسانوں سے، انسانوں نے جنوں سے. کیسے فائدہ اٹھایا؟ جنوں نے کہا تم ہم کو سجدہ کرو، جنوں نے کہا کہ تم شرک اختیار کرو، جنوں نے کہا کہ تم بدعت اختیار کرو. ہم نے کیا تو جنوں نے تھوڑا سا ہمارا فائدہ کر دیا، ہمیں بابا بنا دیا، اور دھڑلے کے ساتھ کمائی ہو رہی ہے. جی بابا بن گئے، بابا بن گئے. تو انہوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا اور جنوں نے ان سے فائدہ اٹھایا. جی ربنا استمتع، انہیں بابا بنا دیا انسانوں کو. تھوڑی بہت باتیں ان کو بتا دی، بابا بن گئے. اب جناب علی خوب دنیا کما رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض سے بڑے فائدے اٹھائے ہیں. کیا بات.
آگے ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، قاعدہ ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ایک ظالم کو ہم دوسرے ظالم کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. ایک مفسر لکھتا ہے اس آیت کریمہ کی شرح میں، الظالم صوت اللہ ینتقم به وینتقم منہ. کیا مفسر بھی کتنی عجیب تفسیر کرتا ہے. ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، تو ظالم اللہ کا کوڑا ہے، اس کوڑے کے ذریعے اللہ انتقام لیتا ہے، پھر ظالم سے انتقام لیتا ہے. یہ ظالم ہے، یہ اللہ کا کوڑا ہے، اس کے ذریعے وہ ظالموں سے انتقام لیتا ہے، پھر اس سے انتقام لیتا ہے، ظالم سے. بھئی یہ آدمی ظلم کر رہا ہے، تو یہ ظالم جو ہے، اس ظالم کو اللہ کوڑا بنا دیتا ہے، مار اس کو. تو الظالم صوت اللہ، یہ ظالم اللہ کا کوڑا ہے، اس کے ذریعے اللہ اس سے انتقام لے رہا ہے، اس ظالم سے. پھر یہ جب اس سے انتقام لے لیتا ہے، اللہ اس سے انتقام لیتا ہے خود، اس لیے کہ خود ظالم ہے یہ. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. اس وجہ سے آپ دیکھو کہ کوئی مظلوم ہے، ظلم کیا جا رہا ہے اس کے اوپر، تو سمجھو کہ یہ ظالم اللہ کا کوڑا ہے، اس کے ذریعے اللہ انتقام لے رہا ہے اس سے، ظالم سے، پھر اس ظالم سے اللہ انتقام لیتا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ. کتنی شاندار حقیقت بیان کی گئی. لفظ دیکھیے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا. اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے برے عملوں کی وجہ سے ہم ظالم کو ظالم کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، ظالم سے ظالم کا انتقام لیتے ہیں، پھر ظالم سے ہم انتقام لیتے ہیں. سائنس ہے. اللہ اکبر. قربانی کے جانور 8 ہیں جی، تو بیان کیا جا چکا ہے اس سے پہلے. میڈھا میڈھی ہے، بکرا بکری ہے، اونٹ اونٹنی ہے، بیل اور گائے، 8 ہیں جی. بعض لوگ قربانی کے لیے بھینس اور بھینسا لا رہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جائز نہیں، اس لیے کہ یہ 8 سے 10 ہو جا رہے ہیں جی جی. بعض لوگ یہ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی بھینس جو ہوتی ہے وہ گائے کی جنس میں سے، گائے کی جنس کیسے؟ دونوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، دونوں کا دودھ الگ الگ ہے، اس کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے، اس کا دودھ پتلا ہوتا ہے، دونوں کے دودھ الگ الگ ہوتے ہیں، اور دونوں کی فطرت الگ ہے. ایک پانی سے بھاگتی ہے اور ایک پانی کے اندر بیٹھی رہتی ہے بھینس. اور ایک فطرت اور بھی ہے، بچہ اگر بیٹھا ہوا ہو، لوگ بتاتے ہیں تجربہ کار لوگ کہ اگر بھینس گزر رہی ہو کچل دے گی اس کو، بچ کر گائے جا رہی ہو بچ کر نکل جائے گی، نہیں کچلے گی اس کو. تو طبیعتوں میں فرق ہے، تو یہ جنس کیسے ہو سکتی ہے دوسری جی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ ابلیس و آدم بیان کیا. ہم اس پر ٹھہر کر ذرا گفتگو کرنا چاہتے ہیں. پہلے کہا گیا کہ نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی جی. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں کوانٹٹی کا اعتبار نہیں ہے، کوالٹی کا اعتبار ہے. نہیں تو گن کر کے دیتا، اس کی نیکیاں گنو. آپ نے بہت ساری نمازیں پڑھ لی ہیں، حدیث میں ہے کہ ایک آدمی 60 سال کی نماز پڑھ کر کے گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تیری ایک بھی نماز نہیں ہوئی. دیکھو کوانٹٹی تو ہے لیکن کوالٹی نہیں ہے نا، تو اصل کوالٹی ہے، لہذا تول کر کے فیصلہ کیا جائے گا. اللہ نے، غور سے سنیے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور اسپیشل حکم دیا ابلیس کو. جنوں کو تو حکم دیا ہی، الگ سے حکم تھا سجدہ کرنے کا ابلیس کو جی. اذ امرتک، اللہ فرما رہے جب میں نے تجھے حکم دیا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اسپیشل الگ سے اس کو حکم دیا گیا کہ تو بھی سجدہ کر. اس نے سجدہ نہیں کیا. اب اللہ پوچھ رہا ہے، دیکھو، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جواب کیا دیتا ہے؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. جانتے ہیں یہ کتنی خطرناک بات ہے؟ یہ خطرناک بات یوں ہے
کہ میں فاضل ہوں اور یہ مفضول ہے، میں برتر ہوں یا کمتر ہے، لہذا تو نے جو حکم دیا ہے برتر کو کمتر کے سامنے جھکنے کا،